recording. Assalamu alaikum class 10. Welcome to our new session. اور how are you all? Zuhaib, آپ ہی ہو صرف کلاس میں؟ what about the other fellows? کسی سے بات چیت ہے یا نہیں ہے؟ اور آج ہم نے today we are going to start our first lecture. First of all, I would like to share some details about the book. Last year class 9 کی بک جو تھی it was changed, اور likewise اس سال جو کلاس 10 کی بک ہے it has also to be changed. وہ بھی چینج ہونی ہے، لیکن unfortunately بک جو ہے that is not available in the market yet. ابھی تک کتاب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، بٹ انشاءاللہ we will get our copy from board tomorrow or day after tomorrow. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایک یا دو دن میں جو مجھے اپنی کاپی مل جائے گی فرام دا بورڈ، تو ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. وی ول پرووائڈ یو نوٹس جب تک کہ آپ کی مارکیٹ میں کاپی پراپر جو ہے وہ نہیں آ جاتی، تب تک ہم آپ کو نوٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے رہیں گے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو جب تک نئی بک نہیں آتی میں آپ کو تھوڑا سا بریف سا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں اباؤٹ دا سلیبس وی یوزڈ ٹو کور لاسٹ ایئر. جو ہم نے کتاب لاسٹ ایئر پڑھی تھی اس کے پہلے چیپٹر سے ہم تھوڑی سی جو بریف بات ہے وہ کر لیتے ہیں. اور لاسٹ ایئر ہماری جو کتاب تھی، اچھا بائی دی وے فرسٹ آف آل مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ کہ وٹ اباؤٹ یور پریپریشن آف کلاس 9. آپ کی کلاس 9 کی جو پریپریشن تھی فار فائنل ایگزامینیشن وہ ٹھیک چل رہی ہے؟ وہ کہاں تک چل رہی ہے؟ ان کیس if you have some difficulty, if you have some queries, if you have some confusions, تو you can contact me. آپ contact کر سکتے ہو. You can ask anything. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب کلاس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بک جو میں فالو اس وقت کر رہی ہوں یہ ہماری پرانی لاسٹ ایئر کی بک ہے. یہ پچھلے سال جو ہمارا پرانا سلیبس ہے یہ اس کی کتاب ہے، اور ابھی مجھے آپ کی نئی بک جو ہے وہ نہیں ملی. انشاءاللہ جو ہی نئی بک ملے گی، جو ہی نئی بک اویلیبل ہوئے گی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ فالو کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہماری جو پچھلی بک تھی، پرانی بک جو آپ ابھی شیئر کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو اسکرین پہ، اس میں سب سے پہلا ٹاپک جو تھا وہ تھا اباؤٹ ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ہمارے پرائم منسٹر جو تھے وہ رہ چکے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو کو اگر ہم آپ کی جنریشن کے ساتھ لنک اپ کرتے ہیں، if we link you up with the ذوالفقار علی بھٹو، تو سب سے بڑی، جو سب سے کامن، جو سب سے رننگ ایگزامپل ہے جس سے آپ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کو پہچان سکتے ہو، دیٹ از بلاول بھٹو. بلاول بھٹو جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو بلاول بھٹو کے نانا ہیں. بلاول بھٹو جو ہیں جو آج کل پاکستان پیپلز پارٹی PPP کے چیئر پرسن ہیں، جنہیں آپ ٹی وی پر بھی دیکھتے ہوگے، جنہیں آپ جانتے بھی ہوگے، نیوز میں بھی وہ رہتے ہیں، پاپولر بھی ہیں. وہ ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو ہے. ٹھیک ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو کی جو بیٹی تھیں، جو بلاول بھٹو کی امی تھیں، وہ بے نظیر بھٹو تھیں، جن کو شوٹ کر دیا گیا تھا، جن کو مرڈر کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو تھے یہ بھی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں،
ان کی بیٹی جو تھی بے نظیر بھٹو، وہ بھی پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. ٹھیک ہے، مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو تھی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کون ہے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ بلاول بھٹو کے نانا ہے. کلیئر؟ تو سب سے پہلا ٹاپک جو اس بک کا ہے وہ ہمارے پاس ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت ایرا، جو ان کا پیریڈ تھا جس میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ جو تھی اس کو لے کے چلے، حکومت بنائی. ان کا جو پیریڈ تھا جس میں انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، وہ پیریڈ ہم آج پڑھیں گے. اور وہ 20 دسمبر 1971 سے لے کر جولائی 5 جولائی 1977 تک جو تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ذوالفقار علی بھٹو. ٹھیک ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے انہوں نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان جو تھے اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، اور جو ان کا عہدہ سنبھالا تھا، اور جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ بھی ان کے پاس تھا. اور بھٹو جو تھے وہ ہماری ہسٹری میں، ہمارے ملک میں پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے جو کہ سویلین تھے. سویلین ہوتا ہے عام شہری، جو ہم ہیں، جس طرح نان ملٹری پرسن، جن کا تعلق ملٹری سے نہیں تھا، جو حکومت جو تھے وہ ایز اے کامن مین، ایز اے سویلین پرسن جو تھے وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو یہ قوم میں، ایک نیشن میں ایک نئی روح پیدا جو تھی وہ انہوں نے کی. اور مشکل حالات تھے جس وقت انہوں نے ملک کو ٹیک اوور کیا، اور اس کا مقابلہ کرنے اور لوگوں کو اپنی نئی پالیسیز جو وہ لے کر آئے تھے اس سے انہوں نے انٹروڈیوس کرائیں لوگوں کو. انہوں نے لوگوں کو بہت نئی پالیسیز جو تھیں جو انہوں نے بنائی تھیں وہ لوگوں کو انہوں نے انٹروڈیوس کی. اور اس کے لیے انہوں نے اپنی پہلی تقریر جو تھی، جو لوگوں سے انٹروڈکشن تھا ایز اے چیف ایڈمنسٹریٹر، وہ انہوں نے لوگوں سے اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے جب اپنا لنک بنایا، جب لوگوں سے اپنی کمیونیکیشن شروع کی، لوگوں کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، تو پاکستانی عوام کے جو حوصلے تھے ان کو ایک نیا جو ولولہ ملا، ایک نیا جذبہ ملا، ایک نیا جوش ملا. لوگ جو تھے وہ بہت خوش ہوئے. وجہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے یہ اپنے دور کے بہت پاپولر لیڈر تھے، بہت پاپولر یہ حکمران تھے، بہت پاپولر شخصیت تھے. اور یہ ایک نیا ریولیوشن لے کر آئے تھے. یہ بھی جس طرح عمران خان آئے تھے تو لوگ بڑے ہوپ فل تھے کہ اب ہمیں چینج ملے گا ملک میں، ہمیں چینج چاہیے، ہمیں وہ پرانی عام جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں. جس طرح عمران خان کے لیے لوگ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ چینج کو ایسوسیٹ کرتے تھے کہ یہ چینج لے کے آیا، یہ چینج دے گا ہمیں، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو جو تھے انہوں نے بھی جو عوام تھے ان کو ایک نئی
راستہ دکھایا، ان کو نئی روشنی دی، اور لوگوں کا جو جذبہ تھا، لوگوں کا جو عزم تھا، حوصلہ تھا، اس کو ولولہ دیا، اس کو جذبہ دیا، اس کو لوگوں کو ایک نئی روح کی کہ آپ ایک قوم کی حیثیت سے اب میرے اندر ترقی کریں گے۔ اور وہ بہت ساری پالیسیز جو تھی وہ ڈفرینٹ فیلڈز میں، ڈفرینٹ ان کے جو ڈپارٹمنٹس تھے ان میں لے کر آئے، اور ہمارا ملک جو تھا وہ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو سنبھالا، ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، ملک کو جو تھا وہ چلانے کے لیے وقت ملک جو تھا وہ بہت خطرناک کرائسس سے گزر رہا تھا، وہ بہت خطرناک سچویشن جو تھی اس میں تھا، ملک بہت ٹوٹنے کی طرف تھا، کیونکہ جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے تو اس وقت لوگ جو تھے وہ بری طرح سے جو تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، اور ہمارا جو ویسٹ پاکستان، جو ایسٹ پاکستان تھا، بنگلہ دیش جو تھا وہ ہم سے الگ ہو چکا تھا، اور ملک جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، ملک جو تھا وہ ڈیوائیڈ ہو چکا تھا، اور لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ تھے، اور بہت زیادہ جو تھے وہ ایک ایسی حکومت کی خواہش کر رہے تھے، ایک ایسے حکمران کی تلاش میں تھے جو انہیں نئی راستوں پر لے کے چلتا، جو انہیں نئے ڈیولپمنٹ کے راستے دکھا دیں، نئے ان کے لیے وہ کھلتی، اور وہ امن اور سکون کے ساتھ زندگیاں جو تھیں وہ گزارتی، ٹھیک ہے۔ اور ایسے مشکل وقت میں جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تو انہوں نے ایسے وقت میں جب پاکستان جو تھا وہ ہسٹری لکھ رہا تھا اپنی، کیونکہ ملک ایک فیصلہ کن، ایک ڈسائسو جو تھا وہ سچویشن میں تھا، ملک جو تھا وہ ایک نئی جو تھی وہ ہسٹری اس کو لکھ رہا تھا، وہ بہت ڈسائسو کردار جو تھا وہ ادا کر رہا تھا، اور پاکستان کے لیے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو یہ تقریر کرتے ہوئے بتایا، لوگوں کو حوصلہ دیا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ مجھے ایک نیا اور ترقی پسند پاکستان بنانا ہے، مجھے پاکستان کو بیکورڈ نہیں رکھنا، مجھے پاکستان کو بیکورڈنس سے نکال کے مجھے پاکستان کو ایک ترقی پسند ملک بنانا ہے، ایک ایسا ملک بنانا ہے جو ترقی کرے، اور جو فیلڈ جو سائنٹیفک فیلڈ تھی، جو سائنس اور ٹیکنالوجی تھی، اس میں ترقی کرنے والا ملک جو ہے وہ بنانا ہے، اور مجھے پاکستان کو بہت آگے لے کے جانا ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کی انہی باتوں کی وجہ سے وہ لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر ہوئے، وہ لوگوں کی فیوریٹ پرسنالٹی بن گئے، اور لوگوں کے ہر دل عزیز ہو گئے، اور انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ وہ پاکستان، جس پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں، جس پاکستان کی ترقی کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، جس پاکستان کی تاریخ کو وہ لکھنے جا رہے ہیں، جس کا خواب وہ پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ان کا یہ خواب تھا، ان کی یہ روشنی تھی ان کے پاس یہ ان کا خیال تھا کہ جو پاکستان قائد اعظم نے ہمارے لیے حاصل کیا تھا، ہمیں قائد اعظم نے جو پاکستان دیا تھا، اور جس پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا قائد اعظم نے، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کا خیال تھا، وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ پاکستان ضرور بنے گا۔ تو
وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک نئی سوچ اور ایک نیا جذبہ جو تھا وہ لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ عام جو جنرل پبلک تھی, جو عام لوگ تھے, جو عام شہری تھے, جو عام پبلک تھی, اس میں بہت زیادہ پاپولر تھے اور ان کو عوامی لیڈر کے طور پر مانا جاتا ہے. انہیں عوامی لیڈر کے طور پر لوگ پہچانتے ہیں, لوگ جانتے ہیں, کیونکہ وہ عوام کے ساتھ عوام کی زبان میں بات کرتے تھے, وہ عوام کے ساتھ عوام کے لیول پر آ کے بات کرتے تھے, وہ عوام کو, لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اور ان کو پاپولر لیڈر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے مزدور کی ڈگنیٹی جو تھی, جو لیبر کلاس کا بندہ تھا, جو مزدور تھا, اس کی ڈگنیٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی تھی, اس کو بہت زیادہ انہوں نے ہائی لائٹ تھا. غریب آدمی کے لیے ایک نعرہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, جو وہ اپنے تقاریر میں, اپنی جو اسپیچز تھیں ان میں کہا کرتے تھے, اور وہ نعرہ تھا روٹی, کپڑا اور مکان. تو یہ جو نعرہ تھا, یہ اس سے لوگ بہت زیادہ ان کی طرف کھینچے تھے, بہت زیادہ کلوز ہو گئے تھے ان سے, کیونکہ روٹی جو ہوتی ہے اور کپڑا اور مکان, یہ تین بیسک نیسیسٹیز ہیں انسان کی. انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کی تین ضروریات ہوتی ہیں سب سے پہلے, باقی سب تو لگژریز ہوتی ہیں نا. تو تین اس کی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں انسان کی. سب سے پہلی ہوتی ہے روٹی. ظاہر ہے کھائے گا تو زندہ رہے گا, تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے انسان کا فوڈ, انسان کا کھانا, کے کلوتھس, وہ کیا پہنے گا, وہ اپنا جسم جو سائڈ اپنے ڈریس کے بڑا ہے ویسی انسان کی. تو بن رہا تھا اس کے لیے تھا روٹی, کپڑا اور مکان, کے انسان کو بیسک کھانا ملے, انسان کو کپڑا ملے اپنا جسم کور کرنے کے لیے, اور مکان, اور انسان کو شیلٹر ملے, وہ سڑکوں پہ نہ رہے, اس کے پاس گھر ہو, اس کے پاس رہنے کی چھت ہو, اس کے پاس جگہ ہو کہ وہ اپنے آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ, ایک اچھے طریقے کے ساتھ گزار سکے. تو یہ نعرہ جو تھا یہ لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر ہوا, اور اس نے بہت زیادہ کام جو تھا ذوالفقار علی بھٹو نے وہ عوام جنرل جو پبلک تھی اس کے لیے کیا. اور جنرل پبلک جو تھی, عوام جو تھی, وہ ذوالفقار علی بھٹو کے اس نعرے سے بہت زیادہ ان کو انرجی ملتی تھی, بہت زیادہ ان کو جذبہ ملتا. ٹھیک ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ سٹیپس لیے, کچھ ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے کام کیے جو کہ اس وقت بہت ضروری تھے, اور جن سے ملک کی جو اکانومی تھی, معیشت تھی, اکانومی کیا ہوتا ہے, منی میٹرز, ملک کی جتنی بھی فائنینشیل, جتنی بھی منی میٹرز تھے ان کو تقویت ملی, وہ ملک کا کام جو تھا وہ چلتا گیا. تو سب ذوالفقار علی بھٹو نے ڈفرینٹ ریفارمز کی, ڈفرینٹ اصلاحات جو تھیں وہ کی, اور وہ ان کی جو اکنامک جو ریفارمز تھیں وہ 1971 سے 1977 تک جو انہوں نے کی, وہ
جو ہیں وہ بھی ساری کی ساری جو تھیں وہ کنیکٹڈ تھیں، لنک اپ تھیں with the common man. آمنہ ویلکم ٹو دا کلاس بیٹا، ہاؤ آر یو؟ میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں، دوز ہو ہیو جسٹ جوائنڈ می، وہ ان کو میں یہ بات اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ ہماری 10th کی کتاب جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے، وہ بھی جس طرح لاسٹ ایئر آپ کی 9th کی کتاب چینج ہوئی تھی اسی طرح لائک وائز جو 10th کی بک ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے پاکستان اسٹڈیز کی، اور انشاءاللہ اس سال ہم نیا ایڈیشن شروع کریں گے، لیکن وہ جو بک ہے دیٹ از not yet available in the market، وہ ابھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو میں نے ابھی پہلے بھی بتایا ہے، لیکن جو لوگ نئے جوائن کیے ہیں ان کو میں پھر بتا رہی ہوں کہ بک جو ہے وہ مارکیٹ میں تو شاید ابھی نہیں آئے گی، لیکن انشاءاللہ within this week, within a day or two, we will get our copy from بورڈ، ہمیں بورڈ سے کاپی جو ہے بک کی وہ مل جائے گی، وہ ہمیں اویلیبل ہو جائے گی، اور جو ہی وہ بک ہمیں ملے گی ہم انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ آر نیو بک، اور ہم آپ کو بھی وہ بک جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں گے فوٹو کاپی چیپٹر بائی چیپٹر، جب تک کہ آپ کی نئی کتاب نہیں آئے گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی ہم پچھلی کتاب جو تھی، پچھلا ایڈیشن جو ہے، پرانا ایڈیشن جو ہے، اسی میں سے تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن دے رہی ہوں کہ ہمارا پہلا چیپٹر کس چیز کے بارے میں تھا۔ تو پہلا چیپٹر جو تھا دیٹ واز اباؤٹ ذوالفقار علی بھٹو، وہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پہلے سویلین چیف لا ایڈمنسٹریٹر تھے ان کے بارے میں تھا، اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں دوز ہو ہیو جوائنڈ اس ناؤ، کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ہم نانا ہیں بلاول بھٹو کے، جو اب پی 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 کے چیئر پرسن ہیں بلاول علی بھٹو، ان کے نانا جو ہیں وہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو، اور ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی جو تھی وہ بے نظیر بھٹو تھی جو کہ بلاول بھٹو کی امی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک کامن آدمی کے لیڈر تھے، یہ جنرل پبلک کے لیڈر تھے، اور یہ اپنے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ عوامی لیڈر کہتے تھے، اور لوگ انہیں عوامی لیڈر کے حساب سے حوالے سے جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، اور وہ نعرہ ان کا بہت مشہور ہے، اور وہ نعرہ کامن آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ روڈ، تو اس کی وجہ سے ان کو عوامی لیڈر کہتے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ جو ان کی ریفارمز تھی وہ لیبر کلاس جو تھی، جو مزدور طبقہ تھا اس کے گرد گھومتی تھی، یہ ان کو مزدور طبقے بہت زیادہ اپیل کرتا تھا، اور انہوں نے مزدور طبقے کے لیے بہت سارا کام جو تھا وہ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اپنے پیریڈ جو تھا جس میں انہوں نے حکمرانی کی، اس میں انہوں نے کچھ اکنامک ریفارمز کی تھیں، ملک کا جو اکنامک سٹرکچر تھا اس میں کچھ چینجز کی تھیں جو کہ عام آدمی کے لیے بہت بینیفیشل تھیں، بہت زیادہ بینیفٹ لی، اس نے نیشنلائز کی انڈسٹریز، وہ صنعتیں جو ہمارے ملک میں اس وقت کام کر رہی تھیں، اور وہ تمام صنعتیں جو وہ ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے ممدوڈس تھے، دولتاناز تھے، اور اس طرح کی بڑی بڑی فیملی، سہگل تھے،
سارا پیسہ جو تھا وہ ان فیملیز کے درمیان گھومتا تھا اور ان فیملیز کے پاس تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو نے، اور انڈسٹری بھی تھی، چونکہ ظاہر ہے انڈسٹری لگانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے ملک کی جو بڑی انڈسٹریز تھیں ان کو قومیہ لیا تھا، ان کو نیشنلائز کر لیا تھا. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ایک کامن آدمی کے لیے، ایک جو عام شہری تھا، ایک عام ملک کا بندہ تھا، اس کے لیے یہ بات بہت زیادہ جو تھی وہ اس کو ملک میں کیا کنٹریبیوشن مل رہا ہے، ان کو ملک میں کیا. تو سب سے پہلے امیر آدمی کی جو سے تھی، امیر آدمی کا جو امیر آدمی کی جو انوالومنٹ تھی ملک میں، اس کو ختم کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے بہت زیادہ کام کیا. ناؤ بیٹا اٹس آور کلاس از گوئنگ ٹورڈز این اینڈ. تو انشاءاللہ ہوپ فلی مجھے بہت امید ہے کہ ہماری جو نئی کلاس اب اگلے اس ویک میں سیکنڈ کلاس ہوگی، انشاءاللہ وی ول گیٹ آر بک، اور میں آپ کو آپ کی نئی بک سے جو ہے وہ شروع کروا دوں گی. ٹل دین اللہ حافظ.